بات بیان کی گئی ہے. اور اس تعلق سے مسلسل حدیث ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہاں بخاری ہے، متن پڑھوں گا تو وقت لگے گا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، عید کے دن دو کام ہیں. پہلا کام عید کی نماز پڑھنا اور دوسرا کام اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا. اور جس نے اس طریقے پہ عمل کیا اس نے میری سنت کو پا لیا، یعنی میری سنت کے قریب، میری سنت پر عمل پیرا ہو گیا. اور جس نے اس کے الٹ کیا، مطلب عید کی نماز نہیں پڑھا، قربانی کر دیا، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی نہیں پایا سوائے اس کے کہ اس نے لغو بے فضول کام کیا. تو حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی، جب سرکار نے خطبہ دیا تو آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دیا ہے اور اس نیت سے کیا کہ میرے پڑوسی کھانا کھا لیں گے جلدی پکا کے، میرے گھر والے کھا لیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بردہ تیری قربانی نہیں ہوئی، تو نے صرف اپنے اہل و عیال کے لیے گوشت اکٹھا کیا ہے، قربانی نہیں کیا. اب دوسرا جانور ذبح کر. اس میں یا رسول اللہ کا اختیار بھی اس حدیث کے اندر کہ امام بخاری کہتے کہ وہ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس اب ایک ہی جانور ہے جو قربانی کے لائق جانور تھا، وہ میں نے تو ذبح کر لیا، مگر ایک میرے پاس دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے، تو آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ذبح فرما دے، اب تیرے بعد کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، صرف تیرے لیے اجازت ہے. اس کا مطلب نبی صاحب اختیار ہے، جس کو چاہے اجازت دیتے اور جس کو چاہے سب کے لیے منع. ہمارے لیے نہیں کہ 6 ماہ کا بچہ ہم ذبح کریں، صرف انہی کے لیے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز تھی. یہ حدیث جو میں نے بیان کی کہ قربانی اگر عید سے پہلے کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوں گی، امام بخاری نے جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 508 کے تحت اس کو نقل کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4958 کے تحت، امام ترمذی نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1550، ابو داؤد نے جلد نمبر 2 اور مستند بہت سارے محدثین نے مختلف احادیث کی کتابوں میں مختلف محدثین اکرام نے اس کو بیان کیا. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ صبح صادق کے بعد، طلوع صبح صادق کے بعد سے قربانی جائز ہے اور عید کی نماز کے بعد. چونکہ مینا میں عید کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہاں حاجی جو قربانی کرتے حج کی قربانی، اگر وہ طلوع صبح صادق کے بعد قربانی کر لے تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہاں ان کے لیے اوپر عید کی نماز نہیں ہے. اسی طرح جس طرح حاجی پہ عید کی نماز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی عید کی نماز نہیں ہے. لہذا ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے. بہت ساری عورتیں کرتی ہے کہ گھر میں عید کی نماز پڑھتی ہے 2 رکعت، بلکہ یہ ہے کہ اتنی دیر، جتنی دیر مطلب وہ وظیفہ وغیرہ کر لے اتنی دیر میں 2 رکعت کے برابر وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیحات پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، درود شریف وغیرہ پڑھ لے، عید کی نماز نہ پڑھے. کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے. قربانی خود کرنا افضل ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے، جیسے کہ آپ حدیثوں سے سن چکے کہ سرکار نے خود قربانی ذبح فرمائی. اگر خود کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا طریقہ نہیں معلوم یا نہیں کرنا جانتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جب دوسرا کرے تو خود اپنے قربانی کے پاس کھڑا رہے. چنانچہ اس کے تعلق سے امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 222 پر اور مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 17 پر امام حاکم صحیح سندوں کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے قربانی کی، اپنی صاحبزادی شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو اپنی بیٹی جناب فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی میں جب تمہارا جانور قربان کروں تو اپنے جانور کے قریب کھڑی رہو. تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ بابا جان اس کا فائدہ کیا ہے؟ قربانی تو آپ ذبح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے نام کی قربانی ہے، اور جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے قربانی کا، اس سے پہلے ہی جس کی قربانی اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے قربانی کے پاس قریب میں کھڑا رہے، اگر خود کرنا نہیں جانتا ہے تو. اور اگر خود کرنا جانتا ہے، دعائیں یاد ہے، طریقہ معلوم ہے، تو یہ تو افضل بھی ہے، سنت بھی ہے، سنت کا بھی ثواب پائیں گا. اب آئیے سب سے اہم مسئلہ میں عرض کروں، ذبح جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہی مسلمان سے کرانا چاہیے. اگر بددین سے ذبح کرایا، بد عقیدہ سے ذبح کرایا، میں ایک لفظ میں کہہ دوں کہ اگر اہل سنت والجماعت کا جو خارج ہے، دوگر جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے کسی بھی فرد سے ذبح کرایا تو یہ جانور حلال نہیں ہے، مثل مردار کے ہے.
اس کا گوشت کھانا حرام، اور یہ ذبح بھی نہیں ہوگا، یہ قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہابی، رافضی اور نیچری، چکڑالوی، غیر مقلدین اور جماعت اسلامی اور جتنے باطل فرقے ہیں، فرقہ باطلہ ہے، ان کے کسی بھی فرد سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کے کسی بھی فرد سے قربانی آپ نے کروایا تو جان لیجئے کہ آپ کی قربانی ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ سنی صحیح عقیدہ مسلمان سے ہی ذبح کروائیں، اور جب ذبح کریں تو پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور کو چارہ اور پانی پلا دیں، اس کو چارہ کھلا دے، پانی پلا دے، پھر کچھ دیر ٹھہر جائے اور اس کے بعد چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور حکم یہ ہے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کو پریشان کرنا ہے، اس کو تکلیف دینا ہے، بلکہ جانور کی نگاہوں سے پوشیدہ کسی اور جگہ پر اس سے ہٹ کر، جہاں جانور کھڑا ہے اس سے ہٹ کر چھری کو تیز وغیرہ کر لیں، پانی وانی پلا دیں، اور اس کے بعد آہستہ سے اس کو پھر بائیں پہلو پر لٹائیں اور منہ اس کا قبلے کی طرف رکھیں، منہ قبلے کی طرف بائیں پہلو پر لٹائیں اور اپنا داہنا پاؤں اس کے جو ہے پہلو پر رکھ کر ایک آدمی پکڑے، بائیں پہلو پر جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، حدیث میں دعا آئی ہے۔ چنانچہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھے اور جیسے ہی اللہ اکبر میں پہنچے، بسم اللہ اللہ اکبر، ویسے ہی جانور کی گردن پر چھری چلا دے۔ جب جانور ذبح ہو جائے تو اس کی کھال اس وقت تک نہ اتارے جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ قصاب لوگ جلدی کے لیے تاکہ دوسرے جانور کو کاٹنے کا موقع ملے اور ان کی کمائی زیادہ ہو، جانور تڑپ رہا ہوتا ہے، اس میں پوری طرح جان ہوتی ہے، روح نہیں نکلی ہوتی ہے پوری طرح، اور وہ چمڑا چھلنا شروع کر دیتے، تو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس کا آپ بالکل احتیاط رکھیں کہ جب تک جانور پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کی کھال نہ کھینچے۔ جب یہ ذبح کر دیں آپ چھری چلا کے، اس کے بعد پھر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اگر اپنی طرف سے قربانی ہے تو یہ دعا پڑھی جائے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی دوسرے کی جانب سے قربانی کر رہا ہے، مثلا خود کی نہیں ہے کسی اور کے نام سے، تو جب لفظ منی آیا تو منی کی جگہ اس کا نام لے۔ مثال کے طور پہ اگر میں جناب اعجاز بھائی کے نام سے کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں قربانی، تو اس کو میں یوں پڑھوں گا، اللہم تقبل محمد اعجاز کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منی کی جگہ جو ہے اس کا نام لے لیا جائے۔ اور اسی طرح بڑے جانور میں جب 7 حصے ہوتے ہیں تو 7 نام ایک کے بعد ایک لے، پھر اس کے بعد دعا آگے بڑھ جائے۔ اسی طرح جب ذبح کرتے ہیں تو جانور کی 4 رگیں کاٹنا چاہیے، 4 رگیں ہوتی ہیں، اور اگر 4 نہیں کٹی تو کم از کم 3، اور اس سے زیادہ 4 سے زیادہ نہیں، 3 سے کم نہیں۔ اب آئیے اس کے بعد جب مرحلہ آتا ہے جانور کے ذبح ہونے کے بعد، کھال اتارنا اور اس کے بعد پھر گوشت کی بوٹیاں بنانا۔ یہاں بھی ایک بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے، ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بوٹیاں جو ہے وہ سنی صحیح عقیدہ سے ہی بنوائی جائے۔ اگر غیر مسلم سے آپ بنوا رہے عموماً اس موقع پر تو سنی صحیح عقیدہ قصاب ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، عموماً ہندو ہی غیر مسلم ہی ہوتے جو بوٹیاں بنانے والے ملتے ہیں، تو ایسے وقت مجبوری آ جاتی ہے، تو کوشش تو پہلی یہ کی جائے کہ مسلمان مل جائے، اور مسلمان میں وہ بھی پھر سنی صحیح عقیدہ اچھا صحیح مسلمان ملے، فرقہ باطلہ سے اس کا تعلق نہ ہو۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہیں مل سکا، کوئی غیر مسلم ہی مل گیا، تو حکم یہ ہے کہ جب تک وہ بوٹیاں بنا رہا ہے اپنی نگاہوں کے سامنے وہ سب کام کروائے، نگاہوں سے وہ چیز کو اجل نہ ہونے دے۔ اگر آپ نے نگاہوں سے اجل ہو گئی وہ چیز، مثلا آپ ہی نے ذبح کیا اپنا جانور، خود اپنے ہاتھ سے کیا، بوٹی بنانے والا غیر مسلم ہے، بد عقیدہ ہے، اب وہ گوشت کاٹ رہا ہے، آپ چھوڑ کے چلے گئے کمرے میں، وہ خالی بیٹھا ہے کاٹتے پیٹتے، بہت دیر گزر گئی، اب آپ آئے اس کے بعد، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ گوشت کھانا اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا، اندیشہ ہے کہ چونکہ کفار لا اعتبار ہوتا ہے، ممکن ہے اس نے کوئی ایسی چیز نجس چیز ملا دی ہو، ممکن ہے اس میں گوشت حرام ملا دیا ہو جو حرام گوشت ہو، اچھا گوشت اس نے رکھ لیا ہو، بہت سارے احتمال ہیں، بہت سارے شبہات ہو سکتے ہیں،
تو شبہے کی بنا پر شریعت کہتی ہے کہ اب یہ گوشت کھانا حلال نہیں ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اپنی کوشش نہیں بلکہ حکم ہے، میں کہوں گا کوشش نہیں بلکہ حکم ہے کہ اپنے سامنے وہ بوٹیا بنوائے. اگر آپ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں نگرانی رکھے ہوئے لیکن آپ کو جانا ہے تو آپ یہ کریں کہ اپنے بھائی یا اپنے کسی عزیز و اقارب کو فوراً کھڑے کر دیں اور تاکید کرے کہ جب تک کوئی دوسرا نہ آ جائے دیکھنے والا بالکل ہٹنا مت، تنہا مت چھوڑنا. یہ حکم ہے. یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 125 پر تفصیل سے بیان کیا ہے. بڑے جانور کا جو گوشت تولا جائے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ تول کر دیا جائے، انداز سے نہیں. حالانکہ اس کی عوام تو عوام خواص بھی جو ہے پابندی نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تول کے نہیں دیتے، انداز سے دیتے، جبکہ صراحتاً صاف طور پہ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہے اور چھوٹی چھوٹی کتابوں میں قانون شریعت میں آپ دیکھ لیں، بہار شریعت میں دیکھ لیں، درہ مختار وغیرہ اور دیگر کتابوں میں آپ دیکھ لیں تو سب میں آپ کو تاکید کے ساتھ یہ حکم ملے گا. اس میں سخت تاکید کی گئی کہ جو 7 حصے دار ہے جو بڑے جانور کے، ان کو جب گوشت تقسیم کیا جائے تو باقاعدہ توڑ کر، اور ساتھ میں بتایا گیا کہ اگر کسی کو زیادہ چلا گیا اور جس کو کم آیا اس نے معاف بھی کر دیا تو اس کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوں گا. یہ صاف طور پہ بیان کیا گیا. تو پہلے باقاعدہ تول کے دے، بعد میں جب تول کے دے دیا آپ نے، آپ بری ذمہ ہو گئے، اس کے بعد وہ چاہے تو اپنا پورا تھیلا دوسرے کو لے جا کے دے دے. تو حکم یہ کہ تول کر دیا جائے. جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں جیسے کہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، چاہے بکرا ہو یا جو بھی آپ کے حصے میں آیا. اور وہ 3 حصے میں یہ ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ عزیز و اقارب کے لیے اور تیسرا حصہ غربا اور مساکین کے لیے. اور اگر فیملی بڑی ہے تو حکم یہ ہے کہ چاہے تو 2 حصے رکھ لیں. عزیز و اقارب زیادہ ہے اور ان کو بھی دینا ہے، غربا مساکین کو دیں گا تو خود بھی اپنے اہل و عیال کو نہیں پورا پائیں گا تو حکم ہے کہ پورا بھی رکھ سکتا ہے. یعنی اس میں اجازت ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے کریں جس میں ایک سے خود فائدہ اٹھائیں، دوسرا عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے اور تیسرا غربا اور مساکین کے لیے. اب ایک خاص مسئلہ میں بیان کروں. ایک بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں رائج ہو جاتی ہے. جب ہم جانور ذبح کرتے رہو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ فاتحہ کلیجی پر ہی ہوں گی تو اتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے کلیجی دو. خاص طور سے پریشانیاں وہاں ہو جاتی ہے جہاں حصے والا معاملہ ہوتا ہے، جانور بہت زیادہ کٹ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ حصے شریک ہیں لوگ. اب اس میں سے ایک چلا رہا ہے کلیجی دو، کیوں مجھے فاتحہ دینی ہے. تو سب سے پہلے تو عرض کر دوں کہ یہ کوئی شریعت کا حکم ہی نہیں ہے کہ فاتحہ صرف کلیجی پر ہی ہوگی. فاتحہ کسی جانور کے کسی بھی جائز حصے پہ ہو سکتی ہے ایک چیز. پھر فاتحہ دینے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بیچ ہو. 3 دن ایام ہے قربانی کے، آپ 3 دن میں کبھی بھی قربانی کر سکتے. تو فاتحہ بھی جب چاہے دے دے آپ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو کلیجی پر ہی فاتحہ ہوں گی، باقی کسی پر نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت کی کسی کتاب میں نہیں ہے. اب میں ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں جس میں اکثریت مبتلا ہے، لیکن یہ بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے جب اس مسئلے کو میں نے خاص طور سے ناگپور میں عام کیا تھا، جو یہ مسئلہ عموماً مخصوص علماء تک ہی محدود تھا، لیکن جب میں نے بھی پڑھا تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ میں نے ایک اشتہار کی شکل میں وہ مسئلے کو عام کیا. اور آج میں جہاں تک میرا اپنا محاذبہ ہے اور میرا ایک اپنا تجربہ اس بنا پہ کہہ سکتا ہوں کہ سمجھدار سنیوں کی ایک اکثریت ہے جو اس مسئلے کو جاننے کے بعد اس فیل سے باز آ گئی ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اوجڑی کھانا جائز نہیں ہے. اوجڑی کھانے سے آپ بچیں. اس تعلق سے ایک مستقل پوری کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اوجڑی کا مسئلہ، اور اس میں اکابر علماء کے ہمارے فتاوے ہیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام اعظم نے فرمایا اوجڑی جائز نہیں ہے. امام حضرت مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صد الشریعہ حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمہ، بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اکابرین کے اکابرین امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ، ان تمام علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ اوجڑی جائز نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ کپورے کھانا یہ حرام ہے، اور اس کا سبب شریعت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس سے پیشاب گزرتا ہے. بکرا جانور پیشاب کرتا ہے، اسے پیشاب گزرتا کیونکہ وہ راہ گزرے نجس ہے، نجس چیز وہاں سے گزرتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو حرام کی. علماء فرماتے ہیں کہ اوجڑی وہ ہے کہ جہاں پر ہمہ وقت نجاست رہتی ہے، یہاں سے تو گزرتی ہے، تو جب جو جہاں سے گزر رہی ہے وہ ناجائز ہے تو جہاں موجود ہے تو وہ کیسے جائز ہو جائیں گی؟ تو
تو اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ناجائز کے قریب ہوتا ہے، لہذا آپ اوجڑی سے بچیں. اگر کھائیں گے جاننے کے باوجود بھی تو آپ گناہ گار ہوں گے، اس سے بچیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پاکیزہ غذا پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، کھاؤ صاف ستھری چیزیں. تو جو صاف ستھری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے اس کو ہم کھائیں، اور جس کو اللہ رسول نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء نے منع کیا اس سے بچیں. جانور کا جو چمڑا نکلتا ہے اس کو اپنے کام میں لانا جائز ہے، لیکن اس کو بیچ کر اس کی رقم لانا جائز نہیں ہے. مثلا اس چمڑے کا ڈول بنا سکتا ہے، حالانکہ اب اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے، ڈول وول نہیں بنائے جاتے، پہلے کے دور میں ہوتا تھا. جا نماز بنائی جا سکتی ہے. اس کا اگر کپڑا بنانا چاہتا ہے سویٹر وغیرہ تو وہ چمڑے کا بنا سکتا ہے، یعنی استعمال میں لا سکتا ہے اس کو، مگر اس کو بیچ کر جو رقم آئیں گی اس کو استعمال میں نہیں لا سکتا. اور اسی طرح قصاب کو اجرت میں چمڑا دینا بھی جائز نہیں ہے. جو قصاب ہے جو بوٹیاں بنا رہا ہے تو اگر آپ نے اجرت میں یہ ٹھہرایا کہ یہ چمڑا دے دیں گے ہم تیرے کو، اس کے بعد بوٹیاں کاٹ دے، تو یہ جائز نہیں ہے. مزدوری میں آپ اس کو چمڑا نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ ہدایہ کے اندر موجود ہے جو فقہ کی مستند کتاب ہے. چنانچہ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ چمڑا قصاب کو مزدوری میں دینا جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. چمڑا ہمارے ہاں اداروں میں دینا ایک رواج ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ انہی عطیات سے ہمارے ادارے چلتے ہیں. مگر اس میں خاص بات کا خیال رکھے کہ سنی صحیح عقیدہ ہی اداروں میں چمڑے دیے جائے، بدعقیدہ مدارس میں بالکل قطعاً نہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے دیا تو آپ نہ صرف گناہ گار ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہوں گے. کس سبب سے؟ کہ یہ جو آپ چمڑا دیں گے ریلیشن کی وجہ سے دے دوں گے. آپ تو سوچ رہے کہ بھائی تعلقات دے دیا، مگر وہ رقم اس مدرسے میں صرف ہوں گی تعلیم پر، اور وہاں کا تعلیم یافتہ طالب علم جب باہر نکلے گا تو وہ لوگوں میں بدعقیدگی پھیلائیں گا، بددینی پھیلائیں گا، اور جتنے لوگ اس کی تعلیم پر اس کی تربیت پر بددین ہوں گے اس کا گناہ آپ کے بھی نام اعمال میں آئے گا. یہ بہت بڑا وبال ہے، لہذا اس سے بالکل پرہیز کرے. سنی صحیح عقیدہ مدارس اور سنی تنظیموں کے اندر جو مسلک کا کام کر رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کر رہی ہے، مسلک اعلیٰ کی ترویج و اشاعت میں لگی ہوئی ہے، انہی تنظیموں میں آپ یہ چمڑا دیں. اس کے علاوہ ایسی تنظیمیں جو دین و مسلک کے لیے نقصان دے اس میں بالکل قطع نہ دے. آپ عید کے دن کے چند مستحبات ہے میں بیان کر دیتا ہوں. اور ایک مسئلہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا، بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو بڑے جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں اس میں بھی احتیاط یہ ہو اور حکم یہ ہے کہ 7 حصے دار سنی صحیح عقیدہ ہو، ایک بھی بددین نہ ہو. 6 سنی ہے، ایک وہابی آ گیا، سب کی قربانی گئی. اس لیے کہ ایک ڈرام پانی ہے، ایک شراب کا قطرہ اس میں ڈال دیا، پورا پانی نجیس. ایک ڈرام پاک ستھرا پانی ہے، ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا، سب نجیس. اسی طرح 6 سنی صحیح عقیدہ ہے کسی بڑی قربانی میں، مگر ایک اس میں بدبودار آ گیا، ایک خبیث آ گیا، سب کی قربانی کو برباد کر دے گا. لہذا 7 حصے دار سنی صحیح عقیدہ ہو. یہ اہم مسئلہ جو میں بھول گیا تھا اس کو بھی بیان کر دے رہا ہوں. عید کے دن کے مستحبات یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے: بال کاٹنا، ناخن تراشنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، عطر لگانا. مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا عیدگاہ جا رہے ہیں تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. گلے ملنا، بغل گیر ہونا، عید کی مبارکباد پیش کرنا. اور بقرہ عید میں تسبیحات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 دن تک مسلسل ہر نماز کے بعد، 5 نماز کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے. اس تکبیر کی تلاوت کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے، سنت ہے. نماز میں عید کی نماز جلدی پڑھنا، یعنی بہت جلدی اس میں کرنا، یہ بھی مستحب ہے. بقرہ عید اور عید الفطر، یہ 2 میں ایک تھوڑا سا سنت کا ایک اور ہے کہ عید اضحیٰ جو ہوتی ہے یعنی بقرہ عید، اس میں نماز کے بعد کھانا سنت ہے، یعنی بھوکے جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد کھائیں، یہ سنت ہے. اور عید الفطر کے اندر جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھائیں پھر نماز پڑھیں، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ عید الفطر میں جب آپ جاتے تو چھوارے یا کھجور آپ تناول فرماتے اور طاق عدد میں تناول فرماتے. طاق عدد کیا ہوتی ہے؟ 1 3 5 7، یہ طاق عدد کہلاتے. 9 11 13 15 17 19 21، یہ طاق عدد ہے. تو طاق عدد میں کھجور کھائی جائے. اللہ کے نبی طاق عدد میں 3 یا 1 کھجور تناول فرماتے، عیدگاہ چلے جاتے، پھر نماز پڑھتے. مگر بقرہ عید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھتے، اس کے بعد قربانی فرماتے اور پھر قربانی کا گوشت کھاتے. اور یہاں تک کہ حکم فرمایا گیا کہ جس کی طرف سے قربانی ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے.
اور اگر بھوک لگ رہی ہو تو کھا سکتا ہے، دوسرے کا حصہ اگر آ گیا ہے یا پڑوس سے کوئی سالن وغیرہ کا آ گیا تو کھا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے، باعث ثواب اور سنت پر عمل یہ کہ اپنے ہی جانور کا حصہ کھائے، یہ افضل ہے۔ چنانچہ یہ چند میں نے مسائل عید الاضحیٰ کے تعلق سے بیان کیے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ پروردگار عالم ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے